آج جب بھی میں سنتا ہوں، جب بھی میں دیکھتا ہوں تو تقریروں میں لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب عوام نہیں نکل رہی ہے، عوام اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں آ رہی ہے۔ میرے بھائی، کبھی کوئی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ عوام نکلی ہو؟ عوام کو ہمیشہ یہ لیڈر نکالتے ہیں۔ آج بھی اگر عوام کو کوئی نکالے گا تو ایک اچھا مخلص لیڈر نکالے گا۔ آج کا جو لیڈر ہے عوام کے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ عوام تو آج بھی کھڑی ہے، جب کہیں گے عوام کھڑی ہو جائے گی جب آپ ایک اچھا لیڈر لے کر آئیں گے اور ان کے حقوق کی بات کریں گے اور ان کو یہ پتا ہوگا کہ یہ لیڈر ہمیں دھوکہ نہیں دے گا۔ یہاں پر تو یہ لگتا ہے کہ ہر لیڈر ہمیں دھوکہ دے دے گا۔ یہ بجٹ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہے، لیکن میرے بھائی اس بڑے بجٹ کو لے کر میں کیا کروں گا جب میرا پیٹ نہیں بھرے گا؟ مہنگائی کا یہ عالم ہے آج۔ یہ روزانہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی، 39% سے 11% پہ آ گئی، 22% پہ آ گئی، 21% پہ آ گئی۔ میرے بھائی مجھے تو کہیں بھی مہنگائی کم نہیں دکھائی دی، مہنگائی تو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پیٹرول جب کم ہوتا ہے تو کوئی قیمت کم کرتا ہے؟ اس بجٹ کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ 20 روپے پیٹرول پر لیوی بڑھا دی جائے گی۔ اب مجھے بتائیں، آپ 60 روپے آپ لے رہے، 20 روپے اور بڑھا دیں گے تو پیٹرول اگر جب بڑھے گا تو ہر چیز بڑھ جاتی ہے پیٹرول کے بڑھنے سے۔ تو سب سے پہلے میں گورنمنٹ آف پاکستان سے، پاکستان کے تمام نمائندوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر بجٹ کی اس لیوی کو ختم کریں۔ اس 20 روپے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جو 60 روپے کی لیوی ہے اس کو اگر کم نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے تو اس کو 50% کریں تاکہ پیٹرول کی قیمت کم ہو۔ جب تک پیٹرول کی قیمت کم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ مسئلے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جب تک ڈالر کی قیمت کم نہیں ہوگی اس وقت تک مہنگائی کم نہیں ہوگی۔ آج اس میں ہم نے جو بجٹ آیا ہے، اس بجٹ کے اندر کہیں بھی عوام کی فلاح و بہبود کی بات نہیں ہے۔ اس شہر میں، اس ملک میں آپ دیکھیں، جب خالی آپ بجلی کا بل دیکھ لیں نا، خالی اس بجلی کے بل کو اگر آپ دیکھ لیں گے، یعنی اس کے لیے ہم نے جس دن احتجاج کیا اس کے اگلے دن یا اس کے 2 دن کے بعد 10 روپے پر یونٹ بجلی کا بل بڑھا دیا گیا۔ مہنگائی کہاں سے کم ہوگی؟ انسان بجٹ میں کہاں جائے گا؟ انسان اپنے پیٹ میں کہاں تک بھرے گا؟ انسان تو یعنی اس پاکستان کا ہر شہری پریشان ہے، لیکن ایک لیڈر کو نکلنا ہوگا۔ عوام بالکل تیار بیٹھی ہے، جس طریقے سے کشمیر کے اندر ہوا ہے اسی طریقے سے کراچی کے لوگ، اسی طرح پورے پاکستان کے لوگ جب تک نہیں نکلیں گے اس وقت تک یہ ملک اسی طریقے سے چلتا رہے گا اور یہی لوگ آتے اور جاتے رہیں گے۔ اور آج ابھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ جب الیکشن ہو رہا تھا تو میری تقریر موجود ہے کہ جب الیکشن کے اندر میں نے کہا تھا کہ یہ پارٹیاں ایک دوسرے کی مخالفت کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی مسلم لیگ کی مخالفت کر رہی ہے، ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن جب الیکشن ہو جائیں گے تو یہ سب تینوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور آج بیٹھے ہوئے میں اپنی تقریر دکھا سکتا ہوں، یہ میں نے جو ہم نے الیکشن کے دنوں میں جو ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، اس پروگرام میں یہ میں نے بات کہی تھی کہ یہ پھر سب ایک ہوں گے۔ یہی پیپلز پارٹی صرف یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے کہ ارے بھائی اگر تم میں بجٹ سے اختلاف ہے آج حکومت چھوڑ دو، زرداری صاحب آپ صدارت چھوڑ دیں، زرداری صاحب کے جو لوگ کو اسپیکر بنے وہ چھوڑ دیں، صرف بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو۔ یہ سب ایک ہے، یہ سب چور ہیں اور یہ سب چور رہیں گے جب تک ہم ایک ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ اس شہر کراچی کے لوگ جب کھڑے ہوتے تھے، میں بجٹ کے علاوہ یہ سیاسی بات بھی تھوڑی سی کر رہا ہوں، اس شہر کے لوگ جب کھڑے ہوئے تو بڑے بڑے عامر آئے اور چلے گئے اور ان عامروں کو اس شہر کے لوگوں نے بھگایا، لیکن اس شہر کے لوگوں کو تقسیم در تقسیم در تقسیم کر کے آج ہم نے اس طرح کھڑا کر دیا ہے کہ اگر ہم اسی تقسیم میں رہے کہ ہم پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، سندھی ہیں، مہاجر ہیں، بلوچ ہیں، ہر چیز ہیں ہم،
لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے حقوق چاہیے، اس شہر کا حقوق چاہیے، اس ملک کے حقوق چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب بھی بات کریں گے اپنے شہر کی بات کریں گے، کیونکہ جو لوگ اپنے شہر کے لوگوں کو حق نہیں دلا سکتے وہ ملک کے لوگوں کو کیا حق دلائیں گے۔ اس لیے میں پہلے شہر کراچی کی بات کرتا ہوں کہ اس کراچی شہر کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، کراچی شہر میں بجلی کا جو ریٹ ہے وہ کچھ اور ہے، کراچی شہر میں بجلی کا ریٹ کچھ اور ہے اور لاہور میں اور ہے، پر ملتان میں الگ ہے، کشمیر میں 3.5 روپے جو لوگ ہمارے ٹیکسوں پہ چل رہے ہیں ان کے یہاں 3.5 روپے کا جو ہے وہ بجلی کا یونٹ ہے، اور ہم 56 روپے اور اب 66 روپے پہ جو ہے نا وہ ہم چل رہے ہیں جو پر یونٹ ہے۔ تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ملک میں ایک ساتھ تمام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ملک کے اندر سب کو ایک نظر سے دیکھے، چاہے وہ مہاجر ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ پٹھان ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ گلگتی ہو، چاہے وہ کشمیری ہو، کسی بھی قومیت سے تعلق ہو، اس کا کسی بھی فرقے سے تعلق ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، سب کو یکساں حقوق ملنے چاہیے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آج ہم چند لوگوں کی خاطر، یعنی بجٹ میں کل میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ 6,500 چیزوں پر سبسڈی موجود ہے، اور یہ کہا گیا تھا کہ ختم ہو جائے گی وہ سبسڈی۔ اس میں سے اکثریت ان چیزوں پر سبسڈی موجود ہے جو ہماری اشرافیہ استعمال کرتی ہے۔ اگر خالی اشرافیہ کے پر سے ہم ٹیکس لے لیں تو آپ بلیو کریں کہ پاکستان کے بجٹ کا 15% جو ہے نا، کم سے کم 15 سے 20% ان اشرافیہ کو جو ہے ان کی مراد پر خرچ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں جیسے ابھی بتایا کہ جو وائٹ ہاؤس ہے وہ 240 گز کا، یہ 400 گز کا ہوگا۔ ہمارے یہاں کی اسمبلی دیکھ لیں جس میں قومی اسمبلی کے اندر 344 لوگ ہیں، اور ان کی حفاظت کے لیے ان کے لیے اتنی خوبصورت بلڈنگ بنائی گئی ہے، اس پہ 6,500 ملازم ہیں، اور ہر اسمبلی کے لوگ اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کنوینئر بن جاتے ہیں، اس کی تنخواہ الگ لیتے ہیں۔ اس ملک کا ایک کتنا بڑا المیہ ہے کہ اس ملک کے صحافی، اس ملک کے وکیل، اس ملک کے جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں، اس ملک کے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، گورنمنٹ کے پیسے پر حج کرنے جاتے ہیں، گورنمنٹ کے پیسے پر عمرہ کرنے جاتے ہیں، گورنمنٹ کے پیسے پر دنیا جہاں پر گھوم رہے ہیں۔ میں اس بات کی شدید طور پر مخالفت کرتا ہوں کہ فوری طور پر اشرافیہ کی مراد کو ختم کیا جائے۔ اشرافیہ اپنے آپ کو درست نہیں کرے گی جب تک غریب تک اس کو حق نہیں ملے گا۔